خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا پھر سے ایک بار رضوان شہید یوٹیوب چینل میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سبوں کو بتانے والے ہیں لفظ موضوع کی قسمیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں میں نے آپ سبوں سے لفظ کی قسمیں بتائی تھی، لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک موضوع اور دوسرا مہمل۔ موضوع کہتے ہیں معنی والے لفظ کو اور مہمل کہتے ہیں غیر معنی والے لفظ کو۔ تو اب جو موضوع لفظ موضوع ہے اس کی اب قسمیں میں آپ سبوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایسا لفظ یا ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ایسے حروف کے مجموعہ جس کے کچھ معنی ہوں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا کلام۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ اور دوسرا کلام۔ کلمہ کسے کہیں گے؟ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا کلمہ۔ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے گھر، مسجد، اسکول، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو اکیلے معنی دیتا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا لفظ نہ جوڑنے کی ضرورت پڑے۔ جیسے ہم کوئی بھی اگزامپل لے لیں گے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹیبل پر بیٹھے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہیں، تو ٹیبل، چیئر، موبائل، قلم، کاپی، کتاب، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کلمہ ہیں۔ اور جو اسی کی دوسری قسم ہے کلام۔ تو کلام کسے کہیں گے؟ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، جیسے نیک لڑکا یا پھر طاہر نیک ہے۔ تو کلمہ اکیلے بامعنی لفظ کو کہیں گے اور کلام کہیں گے جو ایک سے زیادہ بامعنی لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے نیک لڑکا۔ یہاں اس نیک لڑکے میں نیک ایک الگ ایک کلمہ ہے اور لڑکا بھی کلمہ ہے، لیکن جب ان دونوں کو ہم جوڑ دیے نیک لڑکا تو پھر اب یہ کلمہ نہ رہا بلکہ یہ کلام ہو گیا۔ یا پھر اسی طرح طاہر نیک ہے، تو اس میں بھی اگر صرف اور صرف طاہر کو لے یا صرف نیک کو لے تو یہ کلمہ ہوگا، لیکن ان دونوں کو ہم جوڑ دیں جب جملہ بنانے لگ جائیں تو پھر وہ کلام بن جاتا ہے۔ اب ہم پھر آتے ہیں کلمہ کی قسمیں۔ کلمہ یہاں جو بتایا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں تھیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام کی تعریف جان لیے، اب ہم جانیں گے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم، جسے ہم ناؤن کہتے ہیں، دوسری قسم ہے فعل، اور تیسری قسم ہے حرف۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسم کسے کہیں گے؟ اسم کی تعریف وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا نام ہو، یعنی وہ کلمہ جو کسی شخص، پرسن، ویکتی یا کسی جگہ، پلیس، استھان، یا پھر کوئی چیز، تھنگس، وستو، یا پھر کیفیت یعنی فیلنگس کا نام ہو، تو وہ سب کے سب اسم کہلاتے ہیں۔ اسم کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں اور ہندی میں سنگیا۔ اس کا ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کے مثال کیا ہوں گے؟ محمود، دلی، پنکھا، گھر یا نام کی جگہ استعمال ہو، جیسے وہ، وہاں۔ اسم کا بہت ہی براڈ ایریا ہے، یعنی بہت ہی وسیع اور کشادہ علاقہ ہے کہ اسم کسے کہیں گے۔ اسم کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں، میں آپ سبوں کو اگلی ویڈیو میں یا اس سیریز میں دھیرے دھیرے آپ کو بتاتا چلوں گا، لیکن یہاں صرف مختصر میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسم کسے کہیں گے کہ کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ یا کیفیت کا جو نام ہو وہ اسم کہلائے گا۔ مثال کے طور پر محمود ایک شخص کا نام ہے، دلی ایک جگہ کا نام ہے، پنکھا یا گھر ایک جگہ کا نام ہے، یا پھر اسی طرح اس کے لیے ہم یہاں، وہاں، یعنی اس میں اشارہ ایک قسمیں آتی ہیں، وہ سب لے لیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ اسم ہیں۔ اور پھر اور بھی بتاتے چلیں اسم کیا ہے۔ اسم کا زمانے سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک اور اہم اس چیز میں جڑ گئی کہ جب ہم اسم بولتے ہیں جسے اس میں کسی زمانے سے متعلق نہیں ہوتا، یعنی اس اسم کا جو معنی ہوگا تو اس میں کسی زمانے کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، اور پھر وہ اسم اپنے آپ میں بھی پورا مکمل معنی رکھتا ہو، اسے دوسرے لفظ سے یا دوسرے حروف سے جوڑ کر معنی دینے کے لیے وہ محتاج نہ ہو، اسم کہلائے گا۔ اور اگلی قسم ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، یا پھر ہندی میں اگر ہمیں کہنا ہو تو کریا۔ فعل کی تعریف ہم جان لیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا،
ہونا یا نہ ہونا بتائے اور اس میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے وہ آیا، آ رہا ہے یا آئے گا۔ تو اس سے پہلے ہم نے اسم کو جانا تھا، اسم میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا ہے، لیکن اسی کی جو دوسری قسم ہے فعل، تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو۔ فعل اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل، یعنی فعل کے بھی ایک مکمل معنی ہوتی ہیں، لیکن وہ محتاج ہوتا ہے کسی چیز کا، اس میں کسی نہ کسی زمانے کا پایا جانا یا اس کا کرنا یا ہونا ضرور ہو۔ زمانہ کون کون سا ہوتا ہے؟ زمانہ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ 3 ہوتے ہیں۔ کون ہے؟ ماضی، ماضی مینس پاسٹ یا پھر بھوت کال جسے ہندی میں بولتے ہیں، زمانے ماضی کہیں گے، یا پھر حال پریزنٹ یا وہ ہندی میں ورتمان، یا پھر اگر ہمیں مستقبل کہنا ہو زمانہ مستقبل تو فیوچر یا پھر بھوشیہ کال۔ تو ان میں سے کوئی بھی زمانہ، 3 زمانہ ہم سے پہلے جو گزر چکا ہے یا ابھی جو گزر رہا ہے یا جو آنے والا ہے، ان میں سے کسی ایک کا پایا جانا فعل میں ضروری ہے، تبھی وہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح اس کے جب ہم اگلی قسم کی طرف بڑھیں گے تو وہ ہے کون سی؟ حرف۔ حرف کسے کہیں گے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسری کلمات کا محتاج ہوتا ہو، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس جملے میں سے اور تک 2 حرف ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی حرف کسی سے پہلے ہم نے جانا تھا اسم کے بارے میں، اسم کے بعد فعل، اور فعل کے بعد جو تیسری قسم تھی وہ حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو معنی دے، حرف کا اپنے آپ میں اکیلے میں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ، کسی دوسرے لفظ کے ساتھ وہ نہ جڑے، تب تک اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا، وہ بے معنی لفظ ہوگا۔ تو اور جس طرح سے ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، تو اس جملے میں سے اور تک یہ جو دکھ رہا ہے، میں تو اسم آ جائے گا کیونکہ اسم ضمیر ہے، اور پھر گھر جو ہے یہ بھی اسم ہو جائے گا، مسجد بھی گھر ہے، لیکن اور گیا جو کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ یہ زمانے کا پتہ چل رہا ہے۔ لیکن جو یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر سے، یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو اسم ہے نہ تو فعل ہے، بلکہ یہ حرف ہے، اور حرف محتاج ہوتا ہے کسی اور لفظ سے مل کر معنی دینے کا۔ اگر ہم صرف اور صرف لفظ سے یا تک بولیں تو سننے والے کو کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم گھر سے مسجد تک بول دیں گے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص تھا جو گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچا۔ تو اس طرح سے آپ اسم کی قسمیں سمجھ میں آ گئیں۔ لفظ موضوع آپ کو جیسا شروع میں بتایا تھا کہ کلمہ کی قسمیں 3 تھیں، اسم، فعل، حرف، تو میں نے تینوں کو بتا دیا، اسم کسے کہیں گے، فعل کسے کہیں گے اور حرف کسے کہیں گے۔ اور پھر ایک اور طریقے سے ہم اسم کی قسم جانتے ہیں کہ اسم جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اسم ذات یا پھر اسم صفت۔ اسم ذات کسے کہیں گے اور اسم صفت، ان دونوں کو ہم مثال کے ساتھ نیچے سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا اسم ذات، وہ اسم جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم یا پھر دیوار۔ وجود اور حقیقت کو ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہمیں پتہ چل رہا ہو، جس کا وجود ہو، جو ایگزسٹ کر رہا ہو، جو استتو میں ہو، یا پھر حقیقت یا ریئل میں، واستو میں جو چیزیں ہمارے سامنے پائی جاتی ہوں، وہ اسم ذات کہلاتی ہے۔ جیسے محمود ایک شخص کا نام ہے، اور ہم جب بھی لفظ محمود بولیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک شخص کا چہرہ آ جائے گا، یعنی ہم لگے گا کہ ہاں یہ محمود وجود کر رہا ہے، محمود ہے، موجود ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں۔ جیسے قلم ہے یا دیوار ہے، ان چیزوں کو ہم فزیکلی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اسم ذات ہو جائے گی۔ یا پھر اسی طرح سے اب ہم آئیں گے، اس کا جو اگلی قسم تھی اسم کی، وہ اسم صفت۔ تو اسم صفت کسے کہیں گے؟ وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا، یہاں نیک اور تیز اسم صفت ہیں۔ جیسے اسم صفت میں کہتے ہیں ایڈجیکٹو، جسے انگلش میں کہتے ہیں، یا پھر
विशेषता बताता है जो किसी चीज़ की, हिंदी में जो हम जानते हैं। तो ऐसा ये इसमें सिफत वो है जो किसी शख्स की किसी चीज़ की खासियत, उसकी अच्छाई या बुराई को बयान करे, वो इसमें सिफत कहलाती है। जैसे नेक लड़की में जहाँ जो नेक है, या तेज़ घोड़ा में जो तेज़ है, ये क्या है, ये इसमें सिफत है। सिर्फ नेक और तेज़ लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करें तो नेक बोलने के बाद आप उसको फ़िज़िकली देख नहीं सकते, आपको ऐसा मौजूद नहीं होगा कि नेक क्या है। कोई बताया कि नेक क्या होता है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं कि नेक क्या है। हाँ, लफ्ज़ों में या उसके माना के एतबार से उसको हम बयान कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके तसव्वुर में ही, ख़्याल में ही रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा आपको नहीं दिख सकता है। लेकिन जो लड़की है तो आपको कहा जाए कि लड़की क्या होता है बताओ, तो आप किसी लड़की को या फिर घोड़े को सामने लाकर खड़े करके उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें सिफत किसे कहेंगे, जो किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करे, वो इसमें सिफत कहलाएगी। और जो इसमें ज़ात है वो ऐसी चीज़ है जो किसी की वजूदियत को ज़ाहिर करे, वो इसमें ज़ात कहलाएगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, मौजू और मुहमल। तो फिर मौजू की जो किस्में, दो किस्में थी, कलमा और कलाम। तो कलमा की जो एक और किस्म जो निकल रही थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ, तो उसी कलमे के इस्म, फ़ेल और हर्फ को हमने जाना। साथ ही साथ इस्म की भी और किस्में, इसमें ज़ात और सिफत को हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।